الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ عنکبوت کی 57 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اس بے وطن مسافر کی بات ہو رہی ہے. اس کارگاہ حیات میں حضرت انسان ایسا بے وطن مسافر ہے، نہ اس کا کوئی بسیرا ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی گرانہ ہے. یہ پل پل اپنے ٹھکانے، اپنے لباس، اپنے بال و پر بدلتا رہتا ہے. اللہ کے دست قدرت میں ہے کون سے عالموں سے اسے گزارا جا رہا ہے اور کون سے صحرا اس نے دنیا میں سر کرنے ہیں. یہ مطلب اللہ جل شان ہی جانتا ہے. ظاہری جہتوں سے جو ہمارا ادراک و شعور ہے کہ مجھے عدم سے شعور میں لایا گیا، اور پھر وہ زمانہ شیر خارگی کا تھا. اس عالم فانی سے آنے سے پہلے ہی حضرت انسان کے لیے اللہ جل شانہ ماں کے سینے سے 2 نہریں جاری کی تھی. اسی طرح اپنی جہتوں کو بدلتے بدلتے شیرگارگی سے بچپن کی طرف، پھر بچپن سے لڑکپن کی طرف، لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا. اس کا کوئی وطن نہیں ہے، کوئی دیش نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا یہ شہکار پل پل اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. کبھی اس کے بالوں پر بدل گئے، کبھی لباس بدل گئے، کبھی سمتیں اور رخ بدل گئے، کبھی کوئی گرانے اجڑ گئے، کبھی اب اگلے ٹھکانوں میں اس کو جا کے بسایا گیا. تو یہ سفر اس کا جاری اور ساری ہے. اسی تسلسل کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں. پچھلی آیت کریمہ کا اس آیت کریمہ کے ساتھ گہرا تسلسل. 56 نمبر آیت میں اللہ جل شانہ نے براہ راست حضرت انسان کی قاعدہ پڑھایا، اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے انسان کی درس و تدریس کی کہ دیکھنا ٹھکانے بدلتے بدلتے اپنی ذمہ داریاں نہ بھول جانا. میں نے جو امانت دے کے تمہیں بھیجا ہے، کہیں دیکھنا کہ وہ تجھ سے چھوٹ نہ جائے
اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کرۂ ارض میں بڑی وسیع العرض ہے، اپنے ایمان کو، میری اس امانت کو بچا لینا، ٹھکانے ویسے بھی تیرے بدل رہے ہیں، اس کو گرانا نہ سمجھنا، اس کو ٹھکانا نہ سمجھنا۔ جہاں کوئی بے رحم مخلوق تیری اس امانت پہ ڈاکہ ڈال دے جو تیرے سر کا تاج ہے، جو تیرے سینے کا حسن ہے، جو لے کے تو میرے پاس آئے گا، اس کی حفاظت کرنا۔ اسی تسلسل کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو نے ویسے بھی اس کارگاہ حیات کو چھوڑ جانا ہے، ٹھکانے بدلنے اور ہجرت کا فکر نہ کرنا، ایمان کی فکر کرنا، غیروں میں ہو یا بیگانوں میں ہو، اپنوں کو نہ بھول جانا، کیونکہ ویسے بھی تیرے ٹھکانے بدل رہے ہیں، تو نے اس کارگاہ حیات کو چھوڑ جانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، تیرے سر پہ قیامت منڈلا رہی ہے، جو بھی اس جہاں میں نمودار ہوا اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک بات یہاں پر بڑے راز کی ہے، اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، بات ذائقے کی ہو رہی ہے، ذائقہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے یا تلخ ہے یا کڑوا ہے، بات ذائقے کی ہو رہی ہے۔ موت سے مراد وہ فراقت ہے جو ایک عالم کو چھوڑ کے دوسری عالم میں بندہ چلا جاتا ہے۔ اگر موضوع نہ ہو، جس نے ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ وہ ہے جو چیز چکھی جاتی ہے، موضوع وہ ہے جو ذائقے کو چکھتا ہے۔ اگر موضوع نہ ہو تو ذائقہ کون چکھے گا؟ اس لیے یہاں موت کا مقصد یہ ہوا کہ موضوع نے ذائقہ چکھنا ہے، اور اس عالم کارگاہ حیات سے اس کی نسبت و تعلق توڑ دیا جائے گا۔ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جانے کے لیے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، مگر موضوع زندہ ہے، اگر مردہ ہوتا تو پھر ذائقہ کیسے چکھتا؟ یہ بات راز کی۔ دار العمل اختتام کو پہنچا اور دار السزا و جزا میں جا پہنچا۔ تو پل بھر کا مسافر ہے، 2 پل تیری کہانی ہے، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ کدھر گئی وہ گلیاں کوچے، کدھر گئے وہ گرانے اور شاعر، کدھر گئے وہ عزیز و رشتہ دار، کدھر گئے وہ ناز برداریاں کرنے والے، ہر ایک نے مجھ کو چھوڑ دیا۔
جس نے مجھے تخلیق کیا تھا، اور جس نے مجھے اس کارگاہ حیات کے بے شمار عالموں سے گزارا، آج میں بن سنور کے اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس عالم کارگاہ حیات سے مجھے خلاصی ملی۔ مجھے یاد نہیں میں کون تھا، کہاں تھا، کدھر تھا، کون اپنا تھا، کون بیگانہ تھا۔ مجھے 2 گز کپڑے کی کفنی پہنا کے سپرد خاک کر دیا گیا۔ 2 پل تیری کہانی، پل پل کا تو راہی، 2 پل تیری کہانی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج ماں کی ممتا بھی جاتی رہی، میرے حسرتیں اور ارمان بھی ٹوٹ کے بکھر گئے۔ میرا کیا ہوگا؟ میں کس کے سہارے پہ ہوں؟ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو دنیا والوں؟ تم تو بڑے قصے کہانیاں مجھے سناتے تھے، بڑے رشتہ پابند کی باتیں کرتے، بڑے ساتھ نبھانے کے لیے، مر مٹنے کے لیے اس جھوٹ موٹ کی دنیا میں مجھے جھوٹی کہانیاں سناتے تھے۔ آج تو سارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ آج تو رب کے حوالے ہو گیا۔ اللہ کے دربان تیری گٹھلی کو دیکھیے کیا لے کر آیا۔ کاش اس دنیا میں مجھے ہوش آ جاتی، میں اسی مضبوط سارے کے ساتھ رہتا جس سارے کے حوالے آج میرے مہربان مجھے کر کے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے آوازیں آنی شروع ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ثم الینا راجعون۔ وہ ٹھکانہ جو برزخ کا ہے وہ بھی پل بھر کی بات ہے۔ مجھے اپنے رب کے روبرو کھڑا کر دیا جائے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ آج میں مٹی ہو جاؤں۔ آج عدل پہ تو میرا رب ہے،
آج تم گھر جاؤ گے کیسے؟ تم منہ دکھلاؤ گے کیسے؟ زندگی میں بندگی شرمندگی، میں اپنے رب کے سامنے کیسے جاؤں؟ میں تو لوٹا ہوا ہوں، ہر ایک نے مجھے لوٹا ہے۔ جب میں کسی قابل نہ رہا، روح انصری پرواز کر گئی، تو مجھے سپرد خاک کر دیا گیا میرے مہربان۔ بس اتنی کہانی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ آج تیرا پالن ہار، تیرا سچا رب، تیرا سچا وارث فیصلہ فرمائے گا کہ تجھے کس ٹھکانے میں بھیجنا ہے۔ تو بہت تھکا آ رہا ہوگا، تیرے پاؤں پہ آبلے ہوں گے۔ اس دنیا کے جنگلوں میں تو نے بڑی سیران وردی کی ہے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی دکھ سے، کبھی تکلیف سے، کبھی گھٹنے سے، کبھی بڑھنے سے۔ اب تیرا رب فیصلہ کرے گا اس آخری ٹھکانے، اور وہ تیرا حقیقی ٹھکانہ ہوگا، اور وہ آخری ٹھکانہ ہوگا۔ تخلیق بھی تجھے اسی نے کیا، دنیا کے ان صحراؤں اور جنگلوں میں اور بلاؤں کے حوالے بھی اسی نے تجھے کیا۔ آج فیصلہ بھی وہی فرمائے گا کہ اب تجھے کس ٹھکانے میں بھیجنا ہے۔ ثم الینا ترجعون۔ آج تیرے مقدر کا فیصلہ ہوگا، وہ عدل پہ مبنی ہوگا، وہ انصاف کے فیصلے کرے گا تیرے ساتھ۔ وہ تجھ پہ بہت مہربان ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی ایک ذرہ برابر بھی۔ مثقال ذرۃ خیر یرا، تجھے عدل کے پیمانوں میں وہاں تولا جائے گا کہ تجھے بھیجا کس لیے تھا، کیا کر کے آ گیا۔ اب وہ آخری ٹھکانہ ہے، یاد رکھیں، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں دخول ہوگا مگر اس میں خروج کبھی نہیں ہوگا، وہ دائمی ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنت غرفا، کیونکہ شروع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا میرے بندے، اب اپنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں، بشارتیں اپنوں کی طرف ہو رہی۔ تیری دو اداؤں پہ کل فیصلے کا مدار ہے، کیونکہ اپنے آج اپنوں کے سامنے
اپنوں جب اپنوں سے ملتے ہیں تو کس قدر وصال کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ والذین آمنوا، مختصر، جس نے اپنے سینے کی حفاظت فرمائی، مخلوق کے بت خانے سے اپنے دل کو پاک کیا، اور اجمال حسن سے اپنے قلب کو آراستہ کیا، اسے بھی ایمان ہے۔ اس کے لیے کتنی تکلیف اس نے برداشت کرنی پڑی، وہ سب کچھ راہ حق میں لٹا گئے۔ ایک جان تھی، وہ جان بھی لٹا کے شہید ناموس سے نبوت، والذین آمنوا، پہلی ادا، اور دوسری ادا وعملوا الصالحات، ہر ظلمت سے، ہر کفر سے، ہر باطل سے، ہر شر سے ٹکرا جانا ان کا اڑنا بچھونا تھا۔ وعملوا الصالحات، ان کے کرداروں کا حسن یہ تھا کہ اپنے رب سے نعمتیں وصول کرتے تھے اور کائنات میں تقسیم کرتے تھے۔ کائنات کی پیشانی پہ ان کا وجود اللہ کے حسن اور برکھا کی نشانی تھی۔ منشا روانی کے لیے ہر کفر سے ٹکراتے رہے، اعمال صالح نے گواہی دی، ایمان کے دعوے میں سچا ہوا اور سرخرو ہوا۔ یہ دو ادائیں، آج فیصلہ ان دو اداؤں میں ہوگا۔ والذین آمنوا، دنیا کے خزانوں کے سمندروں سے بھر بھر کے جام وصالی پیتے تھے، اللہ کی روانیوں میں اللہ کا نکھار اور حسن بھر دیتے تھے۔ یہ اتنے شائستہ اور علیم تھے کہ کائنات کو سارے رنگوں سے بھر کے رنگین کر دیا تھا۔ سب کچھ مخلوق خدا کے لیے لٹا دیا۔ ہر دکھ، ہر صدمہ سہ گئے، ہر بھوک اور پیاس سہ گئے، ہر فکر و تردد سے ٹکرا گئے، خدا کی عظمت کا جھنڈا بلند رکھا، اپنے رب سے اس کی نعمتیں وصول کرنے کے لیے سر مسجود رہے اور سر تسلیم خم رہے، اور جو کچھ بھی تھا مخلوق خدا کے لیے رائے حق میں لوٹا گئے۔ والذین آمنوا، آج ان کی پیشانیوں سے میری رضاؤں کے چاند طلوع ہو رہے ہیں۔ آنے والے خوب آیا، خوب آیا، مسحور آیا، معمور آیا۔ یہی تو اپنے ہیں، انہی کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، یا عباد اپنے بالوں پر میں رب کریم کے انوار و تجلیات کے موتی سجا کے آ گئے۔ وہ آ گئے جن کا انتظار تھا، وہ گنبد خضرا کے سائے والے پہنچایا،
اللہ فرماتے ہیں آج میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، میں ضرور تمہیں ان گل و گلزار اور جنتوں کے گل و گلزار کے بالا خانوں میں اربن اتنے حسین جنت کے بالا خانوں کے لیے میں نے تمہاری میزبانی سجا کے رکھی ہے کہ جنت بھی اس میں رش کرتی ہے۔ آج میرے مہمان آ گئے جنہوں نے میری غیرت کے لیے حق ادا کر دیا، دنیا ہر چیز سے منہ موڑ لیا، ہر چیز کو رائے حق میں لٹا گئے۔ کائنات کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے جھولے جلا گئے اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں اور خیر و امن تقسیم کر کے آ گئے۔ تو آگے آنے والے من تخت خالدین فیہا، یہ وہی نعرے ہیں نا، ہر نعر میں کروڑوں رنگ ابل رہے ہیں، کروڑوں ذائقے ابل رہے ہیں، کروڑوں مزاج ابل رہے ہیں۔ یاد آتی ہے پچھلی راتوں کو میری اداس آنکھوں سے بھی کچھ نہریں بہتی تھی، شاید انہوں نے رنگ بدل دیے، آج یہ وہی نہریں۔ صبح سویرے اندھیرے اندھیرے چل سجنا دے دے رے، کیسی صبح پر نور پائی، کوئی سجدے میں پایا، کوئی رکوع میں پایا، کوئی آہ و فغاں میں پایا، کوئی تسلیم و رضا میں پایا۔ اپنی کردار کی سنہری اداؤں سے کس طرح انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ نعم اجر العاملین، ساری خدائی کہتی ہے دیکھو تو صحیح کیا حسین اجر و عظیم دیا گیا ان عاملین کو۔ عمل کیا تھا وہ پہلے بیان ہو چکا ہے، دو اداؤں پہ اللہ جل شانہ نے اپنی جنتیں اپنے مہمانوں پہ لٹا کے رکھ دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بلائی فرمانا، بارے اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اللہ موت سے پہلے موت کا سامان عطا فرمانا، اللہ ہمیں آپس میں مہر محبت نصیب فرما۔ وطن عزیز کی دھرتی ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری مسجد ہے، بارے اللہ اس مسئلے کو سلامت رکھنا، بارے اللہ ہمیں کسی آزمائش کسی مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھنا۔